امام کی زندگی گزری انتہائی شدید مسائل میں، شدید مسائل. جیسے امام نقی علیہ السلام کا تصور آئے تو سامنے آتا ہے متوکل ملعون کا تصور، جبکہ متوکل تو خود واصل جہنم ہو چکا تھا پہلے. امام کو زہر تو معتز نے دیا، لیکن متوکل کو بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے، اس لیے کہ 17 مرتبہ اس نے کوشش کی کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو بسمار کرے. 17 مرتبہ. اچھا آج جب پڑھتے ہیں نا دعائے اللہم کل ولی حجت الحسن، اسے کیا کہتے ہیں؟ دعائے سلامتی امام زمانہ. کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مولانا ہم کیا دعا کریں ان کی سلامتی کے لیے، ہے نا سوال پڑتا ہے. امام علیہ نبی علیہ السلام سے جواب سن لیجیے. متوکل نے امام کو سامراں میں رکھا تھا اور امام ہاؤس ارسٹ تھے، حضرت بند تھے، اس لیے کہ ان خلفاء بنی عباس کو یہ معلوم تھا کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ 12 کا عدد ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء آنے والے، اور 10ویں تک بات پہنچ چکی ہے. اور اگر ہم نے اپنے سامنے رکھا 12 تک پہنچ گئے اور 12ویں کو اگر شہید کر دیا تو 12ویں کے بعد تو حجت خدا نہیں ہے. اس پر چونکہ میں جب آیا تھا سے 2-2.5 سال پہلے تو تھوڑی سی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ یہ 12 کا عدد اور اس کے بعد خلفاء بنی عباس کیا کچھ کر رہے تھے، اس لیے اس سال پہلے اس کو مناسب بھی سمجھا کے بات کی جائے. انشاءاللہ کبھی شاید سال آئندہ اگر یہ پھر مجلس ہوئی یا کوئی ایسا موقع ہوا تو میں اس کو بات کروں گا انشاءاللہ کہ 12 کا عدد خلفاء بنی عباس کی نگاہ میں تھا. لہٰذا امام کو قید خانے میں نہیں رکھا تھا، نظر بند رکھا تھا، گھر میں تھے لیکن ہاؤس ارسٹ تھے، تاکہ پھر پتہ چلے 11واں اور پھر 12واں اور 12ویں کو شہید کر دیا. لہذا امام کی زندگی میں کثرت کے ساتھ ایسا آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجیے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں ایسا سانحہ یوں پیش آئے بار بار. متوکل کے سپاہی آدھی رات کو ہر 1-2-3 دن بعد کبھی فوراً گھروں میں داخل ہو جاتے تھے امام کے. آپ تصور فرمائیے اگر کوئی بہت اپنا بھی آئے آدھی رات کو تو انسان کہتے ہیں کیا اس وقت آپ آتے ہیں؟ یہ لعین اور ملعون سپاہی یہ امام کے گھر میں داخل ہوتے تھے، امام سے بستر چھین لیا کرتے تھے. امام فوراً ان سے کہتے تھے کہ دیکھو میں مستورات کو ایک طرف کر دوں، پھر میں جو گھر میں دیکھنا ہے. جملہ کہہ دوں، اے میرے مولا علی نقی، ایک آپ کا مقدر ہے، ایک میرا بھی امام ان کا مقدر. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے اے مولا آپ کی مستورات میں وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں میں کسی کو کوئی تماشا تو مارنے والا نہیں ہے. یہ تو سید سجاد جی کا مقدر تھا، کبھی کوئی سکینہ کو دائیں طرف سے تماشا مارتا، کبھی سکینہ کو بائیں طرف سے تماشا ہزاروں بہت گریا فرمائیں گے انشاءاللہ. میں امام نقی کے مسائل پڑھنے کے ارادہ رکھتا ہوں. اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا اپنے امام آخر ان کی یوں قدر کیجیے کہ مولا آپ کے قدموں کی خاک پر بھی اگر میں قربان ہونا چاہوں تو میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں. اس لیے کہ ہم دعا اللہ کو پڑھتے ہیں نا دعا سلامتی امام زمانہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام النقی سنیے گا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ملعون متوکل امام کو دربار میں بلا لیتا بار بار امام کو دربار میں بلا لیتا. سلیمان عبد الرحمان اصفہانی وہ یہ کہتا ہے کہ متوکل نے مجھے دربار میں بلایا تھا اور اچانک متوکل نے کہا کہ ان رافضیوں کے امام کو لے آؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر دو. کہتے میں دل میں سوچتا رہا کہ یہ امام آئیں گے اور ان کا سر یہ تن سے جدا کر دے. اللہ کر میں نے دل میں دعا کی اللہ کرے ان کی طرف خیر. کہتے جیسے ہی میرے مولا علی نقی داخل ہوئے نا دربار میں تو مجھ تک پہنچتے ہوئے رکے سلام مجھ تک پہنچتے ہوئے رکے کہا کہ اے اصفہانی تو نے ہمارے لیے دعا کی جس مشکل کے لیے تم یہاں آیا ہے تیری مشکل حل ہو جائے گی، تیرے مال میں برکت ہو جائے گی اور اللہ تجھے صاحب اولاد کر دے گا. امام کی سلامتی کی دعا یہ ہم پر واپس پلٹ رہی ہوتی. اب جب آپ دعا اللہ کل ولی کر پڑھیں تو سوچیں کہ مولا میں تو کیا دعا مانگ سکتا ہوں آپ کے لیے، میں تو اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ ہی کا حکم ہے مولا، آپ ہی نے مجھے حکم دیا ہے. اور اس کا اثر یہ ہے کہ امام کی دعا آپ تک پہنچتی ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے گی، تجھے اولاد عطا ہو جائے گی، تیرے مال میں برکت ہوگی.
امام علی نقی کو جب اکثر دربار میں بلایا جاتا تھا، ایک مرتبہ اس لعین نے یہ کام کیا، میں کیسے کہوں لیکن بچوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے، شراب کی محفل لگی ہوئی، امام کو دربار میں بلا دیا، جو صاحب تطہیر ہو، جو طاہرہ تطہیرہ کا وارث ہو، وہ دربار میں اور ان شرابیوں کے درمیان موجود ہے۔ آپ تصور فرمائیے کتنا سخت اسے سوچنا بھی ہے، امام علی نقی مرد ہیں، یہ سوچنا پھر بھی مشکل ہے، علی کی بیٹی زینب شرابی کی علی کی آیت اللہ برجردی کے سامنے مسائل ہو رہے تھے، ذاکر نے پڑھا دخلت زینب علی ابن زیاد، بیوی زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، آگے پڑھنا چاہتا تھا، آگے برجردی نے روک دیا کہ شخص پہلے اس جملے پر رونے کا حق تو ادا ہو کہ زینب جیسی ابن زیاد جیسے شرابی کے دربار میں داخل ہو۔ امام علی نقی دربار میں موجود تھے، اس لعین نے یہ کام کیا، کہا کہ آپ بھی نوش فرمائیے۔ ایسا تیری زبان ختم ہو جاتی سے ہاتھ ٹوٹ جاتا۔ امام نے کہا کہ نہیں، ہم ان نجاستوں سے دور ہیں، کہ اچھا کوئی شعر و شاعری کوئی غزل سنا دیجیے۔ امام نے کہا میں ان لغویات سے بھی دور ہوں۔ اس کے بعد امام نے خطبہ پڑھا اس کے سامنے، اور لہجہ امامت کا اثر یہ تھا کہ متوکل جیسا سنگدل تو اس کے دل پر اس وقت اثر ہو گیا۔ یہ کثرت کے ساتھ ہوتا تھا کہ امام کو دربار میں بلایا جاتا تھا۔ ایک اور مصیبت امام کی ہے کہ اس زمانے میں زیارت امام حسین پر پابندی تھی، لہذا لوگ کبھی پابندی پوری ہوتی تھی، کبھی ہاتھ کٹوا کے جانا پڑتا تھا، کبھی پین کٹوا کے جانا پڑتا تھا، کبھی دو شخص آ رہے ہیں تو ایک کو مار دیا جاتا تھا، ایک کو جانے کی اجازت ملتی تھی۔ لیکن سلام حضرت مومنین، نہ انہوں نے نام حسین کو چھوڑا نہ زیارت حسین کو چھوڑا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب دو مل کر ساتھ جا رہے ہوں، ایک کو قتل کر دیا جاتا تھا تو جیسے مارا جا رہا ہوتا وہ کہتا تھا کہ جب جانا تھا مولا حسین کی خدمت میں، تو مولا سے کہنا مولا آپ کا ایک اور زائد بھی آنا چاہتا تھا لیکن آپ کی راہ میں شہید، مولا میرا سلام سے قبول فرمائیے۔ لہٰذا امام علی نقی اس زمانے میں زائرین پر بہت مظالم تھے۔ ایک صحابی تھے امام کے، جو امام تو سامدہ میں تھے، جا رہے تھے، ان کے ایک صحابی، امام نے کہا جب کربلا پہنچنا تو میرا سلام وہاں کہنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ کہتے میں آگے بڑھا، راستے سے واپس پلٹ آیا، میں نے کہا اے مولا آپ تو خود حجت ہیں، آپ تو خود حجت ہیں، آپ تو اپنے زمانے کے حسین ہیں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے جا کر کربلا میں دعا کروں؟ کہا کہ اے شخص، ظاہری اسباب سے امام کہہ رہے ہیں، اے شخص ہم کربلا اس وقت ان ظاہری اسباب میں وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ پسند کرتا ہے کہ کربلا میں اس کے بندے کا نام لے کر اس کے لیے دعا کی جائے، لہٰذا جب تو کربلا پہنچتا تو اپنے امام وقت کے لیے قبر حسین پر جا کر وہاں دعا کرنا۔ لہٰذا کتنے واقعات ایسے ہیں۔ مصر سے زید مجنون چلے امام حسین کی زیارت پر، امام علی نقی کا زمانہ ہے، اور کوفہ سے بہلول دانا چلے، یہ دونوں چلے امام حسین کی زیارت پر کربلا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم دونوں وہاں پر پہنچے تو ایک شخص تھا، اس نے روک دیا ہم نے کہا امام حسین کی زیارت پہ جانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں ایسا ہماری بات کہنے سے منقلب ہو گیا، تکوں میں گر گیا، شاید وہ خود بھی مومن تھا، کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی جا کے دعا کرنا۔ کہتے ہیں ہم دونوں وہاں پر گئے، زید مجنون اور بہلول دانا، ہم زیارت کر کے واپس پلٹے۔ جب ہم واپس پلٹ رہے تھے تو جس نے چھوڑا تھا نا ہمیں پتا چلا کہ متوکل کے سپاہیوں نے اسے مار دیا، وہ قتل ہو گیا، وہ شہید ہو گیا، اس کا جنازہ سامرہ میں۔ تو زید مجنون کہتے ہیں میں مصر کے بجائے سامرہ پہنچا، امام علی نقی وہیں پر تھے، کہتے ہیں میں اس کے جنازے پر پہنچا اور میں قرآن پڑھ رہا تھا اور یا حسین کہہ کے رو رہا تھا کہ اے مولا تیرے چاہنے والے کو شہید کر دیا گیا، فقط اس جرم میں کہ اس نے آپ کے دو چاہنے والوں کو آپ کے روضے تک جانے کی اجازت دی تھی۔ اتنے میں شور بلند ہوا سامرہ میں، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے کہ جس میں بہت سارے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا متوکل مر گیا ہے کہ اس کے جنازے میں اتنے لوگ ہیں؟ کہا نہیں، متوکل نہیں مرا، یہ تو متوکل کی ایک کنیز ہے، اور جب وہ مر گئی ہے تو متوکل نے حکم دیا ہے کہ سارا شہر اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ تو کہتے ہیں زید مجنون کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے مولا کیا یہی تقدیر ہے اولاد فاطمہ زہرا ہے کہ بادشاہ وقت کی کنیز مر جائے تو جنازے میں اتنے لوگ ہوں، اور جب زہرا کا بیٹا کربلا میں تڑپتا رہا 3 دن کا بھوکا پیاسا تو اس کا لاشا اٹھانے والا بھی موجود نہیں تھا۔ یہ ہے امام علی نقی کے دور کے حالات۔
آپ نے سماعت فرما لیا اور میں بالکل اختتام میں پہنچ گیا. امام علی نقی کو زہر دیا تھا معتز نے. یہ متوکل کیوں معاشرے جانا ہو گیا؟ امام علی نقی کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا ہے. ایک مرتبہ جب دربار میں بلایا تو اس نے متوکل لگید نے بیوی کی شان میں انتہائی گستاخانہ کلمات کہے. ویسے اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے مسائل ہمارے چاہنے والوں سے نہ چھپایا کرو، لیکن خدا کی قسم مجھ میں جرأت نہیں ہے کہ میں ممبر سے کلمات کو کہہ سکوں. امام کے سامنے ان کلمات کو اس رحیم نے کہا. اس کے بعد یہ باہر نکلا دربار سے اور یہ اپنی سواری پر تھا اور امام زمین پر تھے پیدل، اور امام سے یہ کہا کہ میں سواری پر بیٹھ کے جاؤں گا اور تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہو. اور گویا وہ کیفیت تھی کہ ایک مرتبہ امام علی نقی نے کہا کہ کیا ہماری حیثیت ناقہ صالح سے بھی کم ہو گئی؟ جب ناقہ صالح کی بے احترامی کی گئی تھی تو اللہ نے عذاب نازل کیا تھا اور لوگ اس وقت یہ سمجھ گئے کہ اب متوکل پر عذاب ہونے والا، اور چند ہی دنوں میں وہاں سے جہنم ہو گیا. اس کے بیٹے نے اسے خود قتل کر دیا، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا آیا اور پھر آگے معتز. اس معتز نے زہر دیا ہے امام علی نقی علیہ السلام کو. یہ تاریخ کی مختصر تھی. امام علی نقی علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا. 40 برس کا سن تھا لیکن جسم پہ راشا تاری ہو گیا، تڑپ رہے تھے امام حسن عسکری پہنچے اور گریبان کو چاک کیا. امام جیسے امام حسن عسکری نے گریبان چاک کیا تو کسی نے کہا آپ نے گریبان کیوں چاک کروا دیا؟ کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کے لیے گریبان چاک کیا تھا. میرے بابا حجت خدا ہے، ان کی شہادت پر امام حسن عسکری نے گریبان چاک کیا. وہیں پر جب شہادت ہو گئی تو غسل و کفن کا اہتمام کیا اور جنازے کو گھر ہی میں دفن کر دیا. یہاں تک آگے امام علی نقی تک. اہل بیت میں 3 مشہور جنازے ہیں کہ جو گھر سے نکل ہی نہ پائے تھے، گھر ہی میں دفن ہو گئے. آخر جملہ اور انشاءاللہ مولا امام علی نقی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے. اور انشاءاللہ سامرہ میں آپ خود پہنچے جو مولا کا حرم ہے، وہاں پہنچ کر مولا کی زیارت کریں اور وہاں پہنچ کر ان کی جدہ فاطمہ زہرا کو غصہ پیش کریں. سب سے پہلے خود ان کی ماں فاطمہ زہرا کا جنازہ تھا جو ایک روایت کے مطابق علی نے گھر ہی میں دفن کر دیا، گھر سے جنازہ باہر نکل ہی نہ سکا. دوسرا جنازہ تو امام علی نقی کا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکا. امام حسن عسکری نے گھر ہی میں اس کو دفن کیا، گھر ہی میں دفن کر دیا. اور آخری جنازہ سن سکو گے زندان شام میں سکینہ. یہ وہ جنازہ تھا کہ سکینہ بابا بابا کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئی. غسل دینے کے دوران آئی کہ اس بچی کو کتنے تماشے مارے گئے، اس کا خوب بڑا گوشہ اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا. خدا کو میں کھانا جانا برداشت فرمائے گا حسین کے، خدا کی حاجات کو پورا برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ وہ جنازہ تھا جو قید خانے سے نہیں نکل سکا. سکینہ کا جنازہ سجاد نے لہر میں ثبوت کیا. جنازے کے بعد وہ ہاتھ برابر ہوئے. میرا سجاد میری امانت مجھے واپس کر دے. مجھے نہیں معلوم قوم میں رباب کے دل پر کیا گزری ہوگی. آخری جملہ یہ ضرور کہا ہوگا ہے بیٹی تیری تمنا کی رہائی کب ملے گی، اب تجھے قیامت تک جانے شام میں رہنا. علی نقی کا جنازہ گھر میں رہا، سکینہ کا جنازہ زندان میں رہا. زندان سے باہر رہا. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام فلم ينقلبون يا أبا الحسن يا علي بن محمد. مولا علی نقی کو کرسا بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ان سے توسل بھی کر رہے ہیں. جب سلیمان اصفہانی نے دعا کی مولا کے لیے تو مولا نے پلٹ کر اسے 3 دعائیں دی. اب یہاں دعائیں توسل ماشاءاللہ اتنے مجموعے میں اتنے مومنین یہاں تشریف فرمائے. جب علی نقی کی خدمت میں توسل ہوگا ان کی جدہ ماجدہ کے صدقے میں مولا ضرور جھولیاں بھر کے یہاں سے واپس بھیجیں گے. میری آپ سے گزارش ہے آپ اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھیے گا. اظہر بھائی کی دعائیں صحت کے لیے بھی گزارش ہے اور سب سے بڑی دعا ظہور امام زمانہ اور ساتھ ہی مولا سامرہ کا دربار دیکھنا آپ کا نصیب ہو سکے. آزمین بھی پہنچے، سامرہ پہنچے، کربلا اور نجف پہنچے اور وہاں جا کر آپ کی خدمت میں وہاں سلام پیش کر سکیں، وہاں مسائل پڑھ سکیں. یا علی ابن محمد ایھا
النبي يا ابن رسول الله يا حجة الله ويا خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا النبي يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا آخری مولا مقصد دیتے ہیں یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام على الحسين